حضور کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضور کے خونی رشتہ دار بھی اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور جو کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ بھی گھرانہ نبوت کا فرد بن جاتا ہے۔ بس اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ قرآن کریم سے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ناپاکی کو تم سے دور کر دے۔ آج ہم نے صرف اور صرف جو گفتگو یا بات کرنی ہے وہ اہل بیت پہ کرنی ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ عام طور پہ یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اہل بیت کا، ہر سننے والا، ہر پڑھنے والا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، خواص کی نہیں، تو ہر بندے کے ذہن میں یہی جاتا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف 5 تن پاک ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت 5 تن پاک ہیں، لیکن صرف اور صرف یہی ہیں، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مشکل کشا شیر خدا، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کرب و بلا، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ عام تصور یہ ہے کہ یہ 5 ہی اہل بیت ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ دائرہ لگا دینا کہ بس صرف یہی اہل بیت ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ضرور اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی اہل بیت ہیں۔ بنیادی طور پر بڑے غور سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ بنیادی طور پر بیت کی بھی 3 قسمیں ہیں اور اہل بیت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، عربی میں بیت کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں گھر کہا جاتا ہے۔ تو بیت کی یا یوں کہہ لیں گھر کی 3 قسمیں ہیں، گھر والوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے بیت سکونت، نمبر 2 بیت نسب، نمبر 3 بیت نبوت۔ اب ان کے افراد کون کون سے ہیں؟ یہ تو 3 گھر ہو گئے، بیت کے 3 گھر۔ اب ان کے افراد کون کون سے ہیں؟ بیت سکونت کے افراد کون ہیں، بیت نسب کے افراد کون ہیں، اور بیت نبوت کے افراد کون ہیں؟ بالاتفاق بیت سکونت کے افراد
ازواج مطہرات سلام اللہ علیہا ہیں۔ بیت نسب کے افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خونی رشتہ دار ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کے امتی بن گئے، وہ بیت نسب میں داخل ہیں۔ حضور کے خونی رشتہ دار وہ سارے کے سارے بیت نسب میں داخل ہیں۔ اب تیسرا ہے بیت نبوت۔ بیت نبوت میں ہر وہ شخص داخل ہے جو بھلے کسی قبیلے، کسی شہر، کسی ملک، کسی قریہ، کسی گاؤں، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، بس اس نے زندگی میں ایک بار یہ شہادت دے دی ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس نے یہ شہادت دے دی ہو، اب یہ بندہ چاہے کائنات کے جس گوشے میں رہتا ہو، جس قبیلے کے ساتھ تعلق ہو، جس رنگ و نسل کے ساتھ تعلق ہو، یہ اب حضور کے بیت نبوت یعنی گھرانہ نبوت کا ایک فرد بن گیا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، کن کی؟ مومنوں کی، ایمان والوں کی۔ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، وَأُمَّهَاتُهُ أَزْوَاجُهُمْ، اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک ماں کی اولاد آپس میں کیا کہلاتی ہے؟ بولیے بہن بھائی۔ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بہن بھائی کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوانا، بے شک تمام مومنین، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کا نوکر خادم بن گیا، حضور کا امتی بن گیا، گھرانہ نبوت کا فرد بن گیا، اب اس کی روحانی مائیں ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ تو حضور کی ازواج مطہرات کی جتنی روحانی اولاد ہے وہ ساری کی ساری قرآن کہتا ہے آپس میں انما المؤمنون اخوانا، ساری کی ساری آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، یعنی یوں بھائی ہیں، وہ اللاتی بھائی ہیں، وہ اخیافی بھائی ہیں، وہ عینی بھائی ہیں، لیکن ہیں بھائی بھائی، وہ جیسے بھی بھائی ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت اور بیت کی تین قسمیں ہیں۔ بیت اور اہل بیت کی تین قسمیں ہیں، بیت سکونت، بیت نسب، بیت نبوت۔ تینوں کے افراد پتہ چل گیا کہ تینوں کے افراد کون کون سے ہیں۔ اب آئیے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اگر کسی بندے نے کلمہ پڑھ لیا، آج ہم 1400 سال کے بعد ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی حضور کی اہل بیت میں داخل ہو جائیں گے، بیت نبوت کے ہم ایک فرد بن جائیں گے، گھرانہ نبوت کے ہم بھی ایک فرد بن جائیں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آئیں اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ میری مغفرت فرما، رب اغفر لی، یا اللہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میری مغفرت فرما، والدیہ مالک میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ جو ایمان لا کر میرے گھرانہ نبوت میں داخل ہو جائے۔ کون سے گھر میں؟ بولیے گھرانہ نبوت میں جو داخل ہو جائے،
یا اللہ تو اس کو بھی معاف فرما، اور جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں مجھ پر ایمان لا کر میرے گھرانہ نبوت میں داخل ہوتے جائیں، یا اللہ تو ان کو معاف فرماتا جا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا امتی بن جاتا ہے، اب وہ اس نبی کے گھرانہ نبوت کا ایک فرد بن جاتا ہے، اس نبی کے گھرانہ نبوت کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانہ نبوت کا ایک فرد بن جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام کے بھی امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا پھر بالاتفاق حضور کا نوکر، حضور کا خادم، حضور کا امتی اور حضور کے گھرانہ نبوت کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ یہ بھی اہل بیت میں داخل ہو گئے۔ صرف اور صرف میں نے بتایا، صرف اور صرف 5 تن پاک اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت ہیں لیکن صرف اور صرف وہی اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت کی ڈیٹیل اور ہے۔ اچھا، اب دوسرا، یہ تو تھا گھرانہ نبوت کے جو افراد ہیں اس پہ دلیل۔ اس پہ کیا دلیل ہے کہ گھرانہ سکونت جو ہے، بیت سکونت جو ہے، اس کے افراد امہات المومنین ہیں۔ بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ امہات المومنین حضور کی اہل بیت ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس پہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا گھر میں موجود تھی۔ آپ کی عمر پاک جو ہے وہ 55-60 سال سے اوپر ہو گئی تھی، زیادہ عمر، بلکہ اس سے بھی زیادہ 80 اور 90 سال کی عمر کے لگ بھگ آپ کی عمر پاک ہو گئی۔ ایک دن فرشتے آپ کے گھر آئے اور فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ سارہ، ہم تمہیں نیک اور صالح بیٹے کی اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخہ ان ھذا لشیء عجیب۔ سارہ مسکرا کے فرمانے لگی، فرشتوں کیسی بات کرتی ہو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی بزرگ اور بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا اس عمر میں میں اولاد پیدا کروں گی، میں بیٹا جنوں گی اس امت میں؟ یعنی اب تو میری عمر وہ ہو گئی ہے کہ جس میں اولاد نہیں ہوتی، اس عمر میں، اس حد میں میں پہنچ گئی ہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی؟ فرشتوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیے فرشتوں نے کیا جواب دیا۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم میں تعجب کر رہی ہیں؟ اللہ کی آپ پہ رحمتیں ہوں، اللہ کی آپ پہ برکتیں نازل ہوں، اے اہل بیت، اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، اے اہل بیت اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں، کیا اللہ کے حکم میں آپ تعجب کر رہی ہیں؟ موضوع وہ نہیں ہے، نہیں تو اس کو آگے لے کے چلتے۔ موضوع وہ ہے کہ اہل بیت، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کو فرشتوں نے کہا آپ اہل بیت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک زوجہ، اگر بلکہ یقیناً، کیونکہ قرآن گواہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امام الانبیاء کی ازواج مطہرات پھر حضور کی اہل بیت کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو پھر بدرجہ اولیٰ حضور کی اہل بیت ہیں۔ آئیے قرآن پاک سے اور ایک آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ کا نکاح ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی آپ کی بیٹی کے ساتھ۔
نکاح کر کے آپ واپس اپنی زوجہ کو لے کر مصر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ٹھنڈ تھی، آپ کو بھی ٹھنڈ محسوس ہوئی، آپ کی زوجہ پاک کو بھی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ دور آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی زوجہ کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہا اے میری اہل، کس کو؟ اپنی زوجہ کو۔ اپنی زوجہ کو فرمایا اے میری اہل تم یہاں رکو، میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں۔ انی آنست نارا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زوجہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زوجہ حضرت موسیٰ کی اہل بیت ہیں۔ وہ خود پکار کے کہہ رہے ہیں اے میری اہل، لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اے میری اہل تم رکو میں آگ لے کے آتا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی زوجہ اگر حضرت موسیٰ کی اہل بیت ہیں تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین بالاتفاق 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 حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ قرآن پاک سے ایک اور دلیل، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے حضرت زلیخا دوڑی، قرآن کریم میں وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی یہ حکم دے دیا کہ اے میرے پیارے یوسف پیغمبر دوڑو یہاں سے، کہ اللہ دروازے بند ہیں، کہا دروازے کے پاس تو جاؤ خود کھل جائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جس دروازے کے پاس جاتے دروازہ خود بخود، لاک دروازہ، صرف بند نہیں، لاک دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ سیدنا یوسف سارے دروازوں کی طرف دوڑتے گئے، جتنے مکفل دروازے تھے دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ جب آخری دروازہ کھلا نا، جو ہی آخری دروازہ کھلا سیدنا یوسف دوڑتے دوڑتے باہر نکلے، پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی دوڑی باہر نکلی تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، زلیخا کا شوہر عزیز مصر بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ یہ کیفیت دیکھ کے اب وہ متذبذب ہے، حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب عزیز مصر کی زوجہ نے چال چلی اور کیا کہنے لگی؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ وہ کہنے لگی کہ آپ بتائیے، اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ بتائیے جو تمہاری اہل سے برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت ترین اسے سزا دی جائے؟ اس کی جزائے اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو اگر عزیز مصر کی بیوی اہل بیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو پھر بدرجہ اولا اہل بیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت میں پہلے داخل ہیں، اور پھر ان ازواج مطہرات کے بعد جو حضور کی اولاد داخل ہوئی وہ بعد میں اہل بیت میں داخل ہیں۔ بس آج صرف اتنی بات سمجھانی تھی، آگے بات ہے وہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اہل بیت، حضور کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضور کے خونی رشتہ دار بھی اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور جو کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ بھی گھرانہ نبوت کا فرد بن جاتا ہے۔ بس اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، وما علیہ الا البلاغ۔